ڈاکٹر صاحب، ایک جو ہمارے معاشرے میں بہت عام سی بات سمجھی جاتی ہے، کسی کی بھی برائی کرنا، غیبت کرنا، اور اس سے زیادہ اس کو ایک نارمل بات سمجھنا کہ یہ کسی بھی طرح سے کوئی خاص بات نہیں ہے، عام سی بات ہے۔ اور سیکنڈلی، ہمارے معاشرے میں بالکل ہم سب کے اندر عدم برداشت ختم ہو چکا ہے۔ اس کے بارے میں اسلام کے مطابق کیا پوائنٹ آف ویوز ہیں، وہ ہم سے تھوڑا سا بیان فرمائیں۔ پہلی جو غیبت ہے نا، یہ تو شریعت کے اعتبار سے بہت بڑا گناہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی، یہ ابو مسلم نے کہا کہ میں نے سنا، میں ابو امامہ کے پاس گیا، انہوں نے کہا میں نے آپ سے یہ حدیث سنی ہے کہ آپ نے سنا کہ حضور نے فرمایا کہ جب مسجد میں چل کر جاتا ہے تو جو گناہ اس کے قدموں سے ہوئے ہوں، اور وہ گناہ جو چل کر کیے ہوں، جو اس کے ہاتھوں نے کیا ہو، جو اس کے کانوں سے صادر ہوئے ہوں، جو اس کے دل میں پیدا ہوئے ہیں، جو اس کی آنکھوں سے ہوئے ہوں، اللہ سب کو معاف فرما دیں گا، سب کو۔ میں نے کہا یہ میں نے مضمون حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں کئی دفعہ سنا، اس میں زبان کی تذکرہ نہیں آیا کہ جو زبان سے گناہ کیا اس کو معاف نہیں، کیونکہ جو غیبت کرے گا اس کو اللہ معاف نہیں کرے گا، کیونکہ جس کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے، اسی فرمایا غیبت کرنا ایسا ہے جیسے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا، اس کو اللہ نے بہت ناپسند کیا۔ کسی آدمی نے امام ابو حنیفہ کو کہا کہ آپ کی وہ شخص غیبت کر رہا تھا، تو اس کے گھروں نے مٹھائی بھجوا دی کہ یار تو میری اپنے اعمال دے رہا ہے مجھے، تو میری اپنی مقبول نمازیں دے رہا ہے مجھے، اپنی مقبول روزے دے رہا ہے، میں تو مٹھائی بھیج دی۔ اب یہ سارے جو احکامات ہیں ان کا تعلق غیب کے ساتھ ہے۔ ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا، آپ نے کبھی نہیں دیکھو فرشتے اس کو ڈنڈے مار رہے۔ ایک آدمی جھوٹ بولتا ہے، آپ نے کبھی نہیں دیکھا وہ کوئی اس کو سزا دے رہے۔ ایک آدمی نے سب کو دھوکہ دے دیا، اس کو بادشاہ بنا دو۔ تو ظاہری اعتبار سے اس کا انجام دنیا میں نہیں ہے، اللہ نے اس کا نتیجہ آخرت میں رکھا ہے۔ اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ آخرت کا یقین ہے۔ جو آخرت کے یقین کے ساتھ چلے گا تو پھر اس کے اندر نمبر 1 برداشت بھی ہوگی۔ آپ نے جس طرح پوچھا نا، برداشت کا مادہ ختم ہو جائے گا۔ وہ تو کہ مجھ سے کیسے اس نے کیا ہے، وہ اس کو ریٹیلیٹ کرے گا، برداشت نہیں کرے گا۔ آج ہم کیا کہہ رہے ہیں، اس نے میرے ساتھ اچھا کیا میں اس کے ساتھ اچھا کروں گا، اس نے میرے ساتھ برا کیا میں بھی برا کراں گا۔ یہ تو اسلام میں نہیں ہے۔ حضور سے کسی نے پوچھا کہ حضور کی، حضرت علی سے پوچھا کہ حضور صاحب کے اخلاق کے بارے میں، انہوں نے کہا سل من قطعک، جو تم سے رشتہ توڑے سے رشتہ جوڑ لو، اف من ظلمک، جو تم سے ظلم کرے اس کو معاف کر دو، یعطی من حرمک، جو تمہیں محروم کرے اس کو عطا کر دو۔ اب یہ جو تعلق ہے یہ کیوں ایسے کر رہے ہیں؟ کیونکہ اس کا اجر آخرت میں۔ آپ نے کبھی نہیں دیکھا آپ قبرستان سے گزر رہے ہیں، آپ کو چیخوں کی آواز آئی، یہاں گورا قبرستان ہے، اب وہاں سے گزر جائیں جم خانہ کے بعد، آپ کو کبھی چیخوں کی آواز نہیں آئی، اور عذاب قبر حق ہے۔ آپ کو اپنے کرامن کاتبین نظر نہیں آ رہے، یہ فرشتے لکھ رہے ہیں، اصل غیب ہے، اس کو چھپایا اللہ نے، اور دھوکے کو اللہ نے دکھایا ہے۔ اب جو دھوکے میں انسان آ جائے گا تو کوئی بدتمیزی کرے گا، اس سے کہ میں 2 ہاتھ آگے کروں گا۔ تو یہ جو ریٹیلیشن ہے یہ ایمان کی بہت کمزوری کی وجہ سے۔ صحابہ کرام میں ایسا نہیں تھا، ایمان بنا ہوا تھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ سے کوئی سخت لفظ نکل گیا، ربیعہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ، تو اس لوگوں کو خیال ہونے کہ مجھے کہہ لو یار، میں نے تمہیں کہہ دیا غلطی سے، لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اس نے میں تو نہیں آپ کو کہوں گا، اس نے تم کہہ لو یار ورنہ میں حضور کو شکایت کر دوں گا۔ انہوں نے کہا میں نے اس وقت بھی نہیں کہا۔ لوگوں نے کہا یار ایک غلطی انہوں نے کیا اور شکایت حضور سے لگائیں گے تمہارے بارے میں، یہ کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا تم جانتے ہو یہ کون ہے؟ یہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست ہیں، ابو بکر۔ اگر یہ ناراض ہو گئے ابو بکر تو حضور ناراض ہو جائیں گے، اور حضور ناراض ہو گئے تو اللہ ناراض ہو جائیں گے۔ اگر اللہ ناراض ہو گئے تو ربیعہ کی ہلاکت میں کیا شک کر رہے؟ اب یہ حضور کے پاس گیا کہ میرے سے ابو بکر نے ایسے الفاظ کہہ دیے، میں نے ان کو جواباً نہیں کہا، تو حضور نے کہا بہت اچھا کہانی کہا، تم یوں کہتے اللہ تمہیں معاف کر۔ حضور نے یہ صحابہ کو اس لائن پر تیار کیا،
ان کو تربیت فرمائی کہ کوئی بدتمیزی کرے گا برداشت کرے. اسلام ہے ہی برداشت کا نام. اور آپ نے بالکل صحیح کہا, آج معاشرے میں برداشت ختم ہو گیا کیونکہ ہم اللہ سے دور ہو گئے, ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو گیا, ہم ریٹیلیٹ کرتے ہیں, ہم اس کو ایکسیپٹ کر کے اس کو محبت سے ڈیل نہیں کرتے, کیونکہ محبت ایک بہت بڑا جذبہ ہے, وہ ہمارے اندر سے نکل گیا نا. اب ہم حضور کے زمانے سے جتنا دور جا رہے ہیں ہم اتنا ایمان کے اعتبار سے دور جا رہے ہیں. اس لیے ہمیں ایفرٹ لگانی بہت ضروری ہے کہ ہمارا ایمان پروٹیکٹ ہو, کیونکہ ہم غلط آنکھوں سے دیکھیں گے, غلط دیکھیں گے ہمارا ایمان کمزور ہو جائے گا, ہم غلط سنیں گے ہمارا ایمان کمزور ہوگا, ہم غلط بولیں گے ہمارا ایمان کمزور, ہم غلط سوچ رہے ہیں ہمارا ایمان کمزور ہے. اب ہمیں ایمان کو بلڈ اپ ہی تو کرنا ہے, ورنہ تو ڈرین ہو گئے بالکل. اب اس کمزور ایمان کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں, اس کمزور ایمان کے ساتھ روزے رکھتے ہیں, اب اس کمزور ایمان سے ہمارے اخلاق کمزور ہے. سب سے آسان فرض کو کرنا ہے اسلام کے اندر. ہم نے نماز پڑھ لی, ہم نے روزے رکھ لیے, اور ایک حج کر کے آ گئے, فلانا کر کے آ گئے, لیکن اس کے بعد دوسری چیز کیا ہے؟ اس سے مشکل سنت پر چلنا ہے. معاشرہ کا خلاف ہے سنت, اور ایمان چاہیے, اس سے زیادہ اور ایمان چاہیے کہ اخلاق اچھے ہوں, اور اس سے زیادہ ایمان چاہیے معاملات اچھے ہوں. معاملات, ایک آدمی کو 1 لاکھ کا نقصان ہو رہا ہے, اگر وہ تھوڑا سا جھوٹ بول دے گا 1 لاکھ کا نقصان بچ جائے گا. اب کتنا ایمان چاہیے اس کے لیے. نماز پڑھنے کے تو تھوڑا مسجد کی جانا تھا نا 5 منٹ کے لیے, نماز چھوٹا ایمان چاہیے. سنت کے لیے چلو سے معاشرے کے خلاف کر لیا, داڑھی رکھ لی, کپڑے پہن لیے, چلو جی معاشرے کے خلاف ہو گیا, پھر بھی ایمان زیادہ چاہیے. اور اخلاق اور پھر معاملات, کتنا ایمان چاہیے. اور اس سے زیادہ ایمان جب فیصلہ کرے گا, قضا بنے, قاضی بنے گا, کتنا ایمان چاہیے ہو کہ فیصلہ صحیح کرے. تو اب ہمارے ایمان کمزور ہے, اب اس ایمان کو بلڈ اپ کرنا امپورٹنٹ ہے.